الحمد لله الذي عهد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے اے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے پکھے بند کر شروع سے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام آج انشاءاللہ العزیز دو باتیں عرض کروں گا اگر آپ حضرات کی توجہ رہی۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ محبوب بندے کون ہیں، اللہ کے پیارے بندے کون ہیں، اور دوسری بات کہ رب بہت بڑا غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ اب پکھا بند کر چھوڑو سکتے ادھر توجہ کرنی ہے۔ ہر بندے نے اپنے ذہن کے مطابق ایک خاکہ بنایا ہوا ہے، ہر آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق ایک خاکہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا پیارا کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے۔ کسی نے یہ سوچا کہ اللہ کا پیارا وہ بندہ ہے جو دنیا سے جس کا تعلق ختم ہو اور جنگلوں کے اندر بیابان جنگلوں میں چلا جائے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو دنیا جہان کی گندی ٹاکییں گلے میں لٹکا کر پھرتا رہے اور کبھی
کئی کئی مہینے گزر جائیں غسل بھی نہ کرے، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ محبوب بندہ وہ ہے جو جنگلوں کے اندر چلا جائے، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جو ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے، بیٹھ جا، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جو کبھی اس کی تکبیر الا بھی فوت نہ ہوئی ہو، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کا پیارا اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو دنیا سے قطع تعلق ہو جائے، لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے، اللہ کا پیارا بندہ کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا بندہ، رب کا سب سے زیادہ محبوب بندہ، اللہ کے قریب ہونے والا بندہ وہ ہے کہ جس بندے سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، اور پھر وہ اس گناہ پہ نادم ہو جائے، اس گناہ پہ پریشان ہو جائے، رب سے موت آنے سے پہلے معافی مانگ لے۔ ایک مسئلہ ذہن پر رکھنا کہ یہ جو عام طور پہ کہاوت ہے جی گناہ کیا ہی کیوں ہے، انسان ہو اور اس سے گناہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ دو طبقے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، ایک معصوم طبقہ ہے، دوسرا محفوظ طبقہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں، کبھی بھی گناہ ان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ محفوظ ہیں کہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے کہ گناہ ان کے نزدیک نہ آئیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے، آپ کے صحابہ، آپ کی جماعت، آپ کے دیوانے پروانے مستانے، آپ کے براہ راست شاگرد، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا او کائنات والو، یہ صحابہ ایسے ہیں میں اللہ نے ان پر مکروہ سمجھ لیا ہے، میں اللہ نے آپ روک دیا ہے، میں اللہ اسے پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ کے صحابہ کے قریب کوئی گناہ آ جائے، بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، معمولی سا گناہ بھی ان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ دو طبقے، انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ، ان دو کے علاوہ تابعی ہو تب، تبع تابعی ہو تب، امام ہو تب، مجتہد ہو تب، مقلد ہو تب، محدث ہو تب، شیخ الحدیث ہو تب، شیخ القرآن ہو تب۔ فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر یہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے گناہ نہ ہو، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، گناہوں کی باتیوں میں پھنس جاتا ہے، پر میرا بندہ وہ ہے جب اس سے گناہ ہو جائے فی الفور معافی مانگ لے۔ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، طبرانی کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس نے ابھی ارادہ کیا ہے، میرے فرشتوں جلدی کرو اس کی اس نیکی کو لکھ دو، اگرچہ ابھی اس نے
نیکی کی نہیں۔ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرے اللہ فرماتے ہیں فرشتے ابھی نہیں لکھنا نہیں لکھنا، گناہ کر لے۔ طبرانی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا گناہ کرتا ہے اللہ پھر روک دیتے ہیں فرشتے، رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ ابھی اللہ سے معافی مانگ لے، ابھی میرے در پہ جھک جائے، ہاتھ پھیلا لے، آنسو بہا لے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ فرشتے رک جاؤ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے تقریباً 4 گھنٹے فرشتے رکے رہتے ہیں، 4 گھنٹے تک۔ جب وہ بندہ معافی نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتا، ہاتھ پھیلا کے گناہ اس کی معافی نہیں مانگتا، رب سے التجا نہیں کرتا، 4 گھنٹے گزرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فرشتے اب لکھ لو، لیکن پکا پھر بھی نہیں کرنا، ہو سکتا ہے پھر یہ معافی مانگ لے۔ عرض کر رہا تھا بندہ گناہوں پر نادم ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ فرماتے ہیں کل، اور میرا سونا پھول ذرا اپنی زبان مبارک کو حرکت دے دیجئے، ذرا اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیجئے، آپ کی امت کے لیے قانون بنا رہا ہوں، اصول بنا رہا ہوں، طریقہ بنا رہا ہوں، آپ کی امت کے لیے مغفرت کے فیصلے کر رہا ہوں۔ اللہ میاں کیا فرمایا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب کائنات نے فرمایا یا عبادی، اور میرا سونا پیغمبر میرے بندوں کو تسلی دے دیجئے، میرے بندے، اللہ تیرے بندے وہ ہیں جس کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہ مراد نہیں، میرا اللہ کیا تیرے بندے وہ ہیں جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں، میرا اللہ تیرے بندے وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ فرما سونا یہاں یہ مراد نہیں، میرا اللہ کیا تیرے خاص بندے وہ ہیں جس کی کبھی بھی نوافل کا بھی اتنا اہتمام کیا ہو، اشراق بھی اوابین بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں، میرا اللہ کیا تیرے خاص بندے وہ ہیں جس کی کبھی عصر کی 4 سنتیں بھی فوت نہ ہوئی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں، اللہ پھر تیرے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور میرا سونا پیغمبر میرے خاص بندے وہ ہیں جن سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، قصور ہو گئے، پھر وہ زندگی کا دھاگا کٹنے سے پہلے پہلے، سکرات سے پہلے پہلے میرے دروازے پر آ گئے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سونا ان کا مانگنا، میرے دروازے پر جھک جانا، ابھی وہ جھکے ہی ہے، میں نے کہہ دیا یا عبادی، اور سونا یہ میرے خاص بندے ہیں جو میرے در پہ جھک گئے ہیں۔ یا اللہ تیرے خاص بندے وہ، اے کریم اللہ تیرے دروازے پر جھکے ہیں، روتے رہے، اللہ تب تیرے بندے بن گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سونا نہیں نہیں، میرا اللہ تیرے خاص بندے وہ تب بنتے ہیں جب ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، کئی کئی گھنٹے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سونا نہیں نہیں، ابھی دل کی تختیاں سیدھی کر لی، میرے در پہ آ گئے، اگرچہ آنسو بھی نہیں بہائے، اگرچہ معافی بھی اونچی آواز سے نہیں مانگی، دل اپنے کو سیدھا کر لیا۔
دیا، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں میں اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم۔ اور میرا سونا پیغمبر اگر زندگی کا دھاگا میں نے بڑھایا ہوا ہے، جب توبہ کر لیں پھر عمل اچھے کرنا شروع کر دیں، فرمایا میں ان کے گناہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ ان کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی، یہاں بھی اللہ نے فرمایا سونا جو مجھ سے معافی مانگ لے عبادی وہ میرا خاص بندہ ہے۔ اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور میرا لاڈلا پیغمبر، سونا پیغمبر، بندہ گناہ کرتا رہا، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے، اور سونا پیغمبر لیکن نبی عبادی وہ آیا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس نے آ کے سوال کر لیا ہے مغفرت کا، معافی کا، کہ اللہ راضی کیسے ہوگا، اللہ معاف کیسے کرے گا۔ یہ سوال کرنے والا، یہ تڑپ رکھنے والا بھی میرا خاص بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطحا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، شیمہ دویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت والو، ایک بندہ 99 قتل کیے ہوئے ہیں، اور قتل بھی کوئی معمولی نہیں، 99 قتل نہیں، قتل کیے ہوئے ایک رات سوتے ہوئے خیال آ گیا میں بڑا مجرم ہوں، ایک قتل نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 99 قتل کیے ہیں، اللہ کو راضی کر لو، ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اب سوال یہ ہوا ہے کس سے جا کر پوچھوں، کس سے جا کر پتا کروں رب راضی کیسے ہوگا؟ پتا چلا فلاں علاقے کے اندر ایک عالم آدمی ہے، اس سے جا کر پوچھتا ہوں، یہاں سے سفر کیا، اس علاقے میں پہنچ گیا، طلب تھی رب کو راضی کرنے کی، طلب تھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی، اللہ سے صلح کرنے کی، اپنے گناہوں پہ نادم ہوا، اب اس عالم کے پاس پہنچ گیا، اللہ کا بندہ مجھے بتلائیے رب کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو راضی کرنے میں تو دیر ہی نہیں لگتی، پر رب سے معافی مانگ لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ کہنے لگا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ او کائنات والو، تم جب گناہ کرتے ہو انسانوں سے ڈرا کرتے ہو، یہ میرا بیٹا نہ گناہ کرتے ہوئے مجھے دیکھ لے، یہ میرا بھائی نہ دیکھ لے، یہ برادری کا بندہ نہ دیکھ لے، معصوم بچے سے بھی ڈرتے ہو، پر تمہیں حیا نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے۔
اگر یہ ذہن پر بیٹھ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے گناہ کرتے ہوئے وجود کانپ جائے گا، لرز جائے گا۔ جو بندہ بیٹے سے ڈر رہا ہے پر رب سے نہیں ڈرتا، جو بیٹا کیمرے سے ڈر رہا ہے رب سے نہیں ڈرتا، جو بندہ اولاد سے ڈرتا ہو رب سے نہ ڈرتا ہو، جو بندہ بیوی بچوں سے ڈرتا ہو اور رب سے نہ ڈرتا ہو، جو بندہ برادری سے ڈرتا ہو رب سے نہ ڈرتا ہو، جو بندہ قبیلے سے ڈرتا ہو رب سے نہ ڈرتا ہو، جو بندہ معصوم بچے سے ڈرتا ہو رب سے نہ ڈرتا ہو، اسے تو چاہیے تھا حیا کرتا، شرم کرتا۔ ساری کائنات نہ دیکھتی پر رب تو دیکھ رہا ہے۔ جنگلوں میں چلا جا تب بھی رب دیکھتا ہے، غار میں چلا جا تب بھی رب دیکھتا ہے، رات کی تاریکیوں میں چلا جا تب بھی رب دیکھتا ہے، دن کی روشنی میں چلا جا تب بھی رب دیکھتا ہے، پردوں میں چلا جا تب بھی رب دیکھتا ہے، جہاں کوئی جس حال میں چلا جا تب بھی رب دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کم از کم تجھے شرم آنا چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کائنات والوں ساری دنیا نہ دیکھے تب ٹھیک، پر رب تو دیکھ رہا ہے، رب سے حیا تو کرنا، رب سے شرم تو کرنا۔ خیر برحال عرض کر رہا تھا، توجہ کرنی ہے۔ اب وہ بندہ چلا گیا ہے، پوچھتا ہے بتلائیے معافی کی کوئی صورت بن سکتی ہے، بخشش کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ ایک قتل نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا یہ تو حقوق العباد میں ہے، کبھی معافی کی صورت کوئی نہیں۔ ایک قتل ہوتا تب بھی معافی نہیں تھی، یہاں تو 99 قتل نہیں۔ اب چلنے لگا، دل میں خیال آ گیا یہ عجیب سا قصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں، اور یہ کہتا ہے مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ وہیں سے تلوار نکالی، نیام سے اعتبار کیا، گردن اتار دی، کہتا ہے چلو 100 تو پورے ہو گئے۔ پھر دل میں خیال آیا نہیں رب بڑا مہربان ہے، اس سے معافی مانگ کر تو دیکھو نا، رب کو راضی کر کے تو دیکھو نا۔ پھر چلنے لگا ہے، راستے میں پہنچا، اجل کے فرشتے آ گئے، موت کے فرشتے آ گئے، وقت مقرر تھیا وہ موت آ گئی ہے۔ اب دو فرشتوں کا آپس میں تضاد ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ہم نے اسے لے جانا ہے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں۔ جنت والے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، مانگ تو اللہ سے رہا تھا، معافی کا ارادہ کر کے نکلا ہے، رب کو راضی کرنے کے ارادے سے نکلا ہے، معافی کا ارادہ ہے، اس لیے یہ جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے وہ دونوں فرشتوں کو بلایا، رب کائنات نے فرمایا فرشتوں زمین ناپ لو، جہاں سے چلا ہے، جہاں پر موت آئی ہے یہ جگہ، اور جہاں پر موت آئی ہے وہیں سے لے کر جس جگہ پہنچنا ہے وہ جگہ ناپ لو۔ اگر پہلا حصہ زائد ہو جائے تو یہ جنتی ہے کیونکہ زیادہ سفر کر کے گیا ہے، اگر دوسرا حصہ زائد ہو جائے تو جہنمی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا حصہ سفر کرنے والا یہ تھوڑا تھا، دوسرا حصہ آگے بڑھنے والا یہ زیادہ تھا۔ رب کائنات نے زمین کو آرڈر کر دیا، حکم کر دیا، خبردار پہلے حصے سے کہا تم بڑھ جا، دوسرے حصے سے کہا تو تنگ ہو جا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، پہلا حصہ بڑھ گیا ہے، دوسرا حصہ تنگ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جنت میں چلا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او کائنات والو، رب کائنات چاہتے یہ ہے بندہ مجھ سے صلح کر لے، معافی مانگ لے، رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اللہ کتنے تک وہ معافیاں مانگتا رہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے، میں اللہ کا آرڈر ہے جب موت کا وقت قریب آ جائے، اجل کے فرشتے آ جائیں، سکرات کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت بندہ جتنی بھی معافی مانگتا رہے، جتنی بھی توبہ کرتا رہے، جتنا بھی رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا رہے، میں اللہ اسے معاف نہیں کروں گا، میں اللہ اسے معاف نہیں کروں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو موت آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، اگرچہ آنسو آنکھوں سے نہیں آئے، اگرچہ ہاتھ بلند نہیں کیے، اگرچہ گڑ گڑایا بھی نہیں، اللہ سے دل و دل میں معافی مانگ لیے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب موت کا وقت قریب ہوگا، اس وقت معافیاں مانگے گا، معاف اللہ نہیں کرے گا۔ فرعون پانی میں غرق ہونے لگا، اس وقت اس نے کہا رب موسیٰ و ہارون آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا او فرشتوں جاؤ مٹی وہاں سے اٹھاؤ، اس سمندر سے دریا سے اس کے منہ پر لیپ کر دو تاکہ میرا نام نہ لے، موت کا وقت قریب آئے معافیاں مانگے معافی نہیں ہوتی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بے ایمان یہ گناہگار آدمی جس نے ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری، کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی، کبھی رب کو راضی نہیں کیا نا، دن قیامت کے اتنا روئے گا اتنا روئے گا، آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، اتنی آنسو نکلیں گے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اس پانی میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو آسانی سے کشتی چل سکتی ہے، اور پانی ختم ہونے کے بعد ان آنکھوں سے خون شروع ہو جائے گا، پیپ شروع ہو جائے گی، پھر بھی رب سے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں دنیا کے اندر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا، رب فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بار بار دوڑتا ہے گناہوں کی طرف، ایک گناہ کیا دوسرا کیا تیسرا کیا، اللہ اس کی فطرت کو آواز مان کے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او میرا بندہ یا ایھا الانسان، علماء جانتے ہیں انسان انس سے ہے، انس کا معنی محبت بنتا ہے پیار بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میری محبت کو میرا پیار ہو تجھے کیا گیا ہے، میں بڑا مہربان ہوں، میرے دروازے پر کیوں نہیں آتا، غیروں کے دروازے پر کیوں جھکتا ہے، آ تو صحیح معافی مانگ کر دو، دیکھ میں اللہ اتنا مہربان ہوں، تیرے گناہ معاف بھی کر دیتا ہوں، پھر اس گناہ پہ تمہیں تانے بھی نہیں دیا کرتا، اس گناہ کو پھر میں دہرایا بھی نہیں کرتا، میرے دروازے پر آ کر دو دیکھنا، معافی مانگ کر دو دیکھنا۔ عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی ہے، موت آنے سے پہلے اگر معافی مانگ لے میں اللہ اسے معاف کر دوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن والذین یموتون وهم کفار۔ اور کائنات والو اگر ایک گناہ ایسا ہے، اگر تم نے وہ گناہ کر لیا ہے، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، تو تم کافر ہو کے مرے ہو۔ توجہ کرنی، وہ گناہ کون سا ہے جس ایک گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ معافی نہ مانگے، رب کے آگے سر کو نہ جھکائے، اللہ کو راضی نہ کرے، اس حال میں مر گیا ہے، تو وہ بندہ کیا ہو کے مرا؟ اچھی بول پاؤ، کیا ہو کے مرا؟ کافر ہو کے مرا۔ ایک تو وہ جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا، جو قبر پہ جھک جائے، مزار پہ جھک جائے، دربار پہ جھک جائے، یہ مشرک ہو کے مرتا ہے۔ کافر ہو کے مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھنے والا، نمازی تھا، غازی تھا، حاجی تھا، عبادت گزار تھا، اگر وہ گناہ کیا ہے پھر موت آ گئی ہے، معافی نہیں مانگی تو کافر ہو کے مرا۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے ایسے بندے کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اب نوجوانوں توجہ کرنی ہے، وہ گناہ بتلانے لگا ہوں، پھر سوچ لینا۔ وہ گناہ کیا، وہ گناہ زنا ہے، زانی آدمی توبہ سے پہلے مر جائے، اس کے جنازے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ زانی آدمی توبہ کرنے سے پہلے مر جائے،
تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا کائنات والو، جب بندہ زنا کرتا ہے اللہ ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ ایسی گندگی ہے، ایمان سے بتلائیے جہاں پہ گندگی ہو وہاں پہ پاکی ہو جاتی ہے؟ جب تک کہ وہ گندگی ہٹے نہ پاکی۔ نوجوان بھائیوں ذرا توجہ کرنی ہے، آج فیس بک پہ موبائل پہ کئی گھنٹے گپے مارتے رہتے ہو، شرم حیا کرو، ایمان ختم ہو جاتا ہے، بندہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے، ایمان رہتا ہی نہیں۔ آج توبہ کر لو، وقت کا کوئی پتہ نہیں، توبہ کرو، رب اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو، حدیث کا سہارا ترمذی شریف کی حدیث، مسند احمد کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، نام اس کا کفل ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان، میرا ایمان زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند کی چمک ختم ہو سکتی ہے، پر سونے محبوب کے فرمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا کائنات والو، اور کائنات والو کفل آدمی ہے، نام اس کا کفل ہے، بنی اسرائیل کا آدمی ہے، دنیا کا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، زنا ہے تب بھی وہ کرتا ہے، سود خوری ہے تب بھی وہ کرتا ہے، شراب بھی کبھی اس نے نہیں چھوڑی، جوا بھی کبھی اس نے نہیں چھوڑا، دنیا پر ظلم کرنا بھی کبھی اس نے نہیں چھوڑا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون تھا، جو بندہ گناہ کرتا، صبح گناہ کرتا، شام کو اس کے دروازے کی چوکھٹ میں لکھا ہوا ہوتا کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، شام کو گناہ کرتا، صبح اس چوکھٹ میں لکھا ہوا ہوتا اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ جو بندے بھی آتے صبح دیکھتے کہ اس نے آج زنا کیا ہے، آج اس نے چوری کیا ہے، آج اس نے سود پہ کام کیا ہے، آج اس نے فلاں جرم کیا، فلاں جرم کیا، شام کو لکھا ہوا ہوتا، صبح لکھا ہوا ہوتا۔ دنیا اس سے بڑی نفرت کرتی تھی کہ اتنے بڑے گناہ کرنے والا ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایسا ہوا، ایک بندی آئی نا، ایک عورت آئی نا، اس نے آ کے کہا مجھے بتلائیے میری کیا قیمت ہے، آج رات تجھے میں اپنا آپ ہیبہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایسا تو شکاری تھا، شکار کرنے والا تھا، ایسے موقع کی تلاش میں ہوا کرتا تھا، بڑا خوش ہو گیا ہے، سودا طے ہو گیا، اتنے درہم دینار میں تجھے دوں گا۔ اس عورت نے کہا اس ایک شرط پہ کہ تو نے اس طرح کرنا ہے، آدھے پیسے جو ہے ابھی دے دے تاکہ میں بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ توجہ کرنی ہے، توجہ ہے، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لو جی۔ فرمایا آدھے پیسے، شرط یہ آدھے پیسے دے دے تاکہ میں وہاں جا کر اپنے بچوں کو دے کر آؤں، اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانا پینا بندوبست کر کے آؤں، رات کو میں آ جاؤں گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آدھے پیسے لیے چلی گئی ہیں، شہر سے گھر چلی گئی، اپنی ضرورت کا سامان لیا، بچوں کو کھلا پلا کے مغرب کے قریب یہ وہاں پہنچ گئی ہے، اب یہ گھر میں پہنچ گئی ہے۔ یہ بندہ بھی بڑا خوش ہے، بڑی حسین و جمیل بھی ہے، بڑی سیرت و صورت میں اعلیٰ بھی ہے۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکاری اپنے شکار میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی جال پھینک کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب یہ کمرے میں گیا، دیکھتا کیا گئے اس بندی کے، اس عورت کے وجود پہ پسینہ شروع ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، وجود کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ پوچھنے لگا، یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ اس نے پوچھا بتلا تو صحیح، سردیوں
میں پسینہ کیوں آ گیا؟ سردیوں کے اندر کب کبھی کیوں تاری ہے؟ آنکھوں سے آنسو کیوں روا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی تو نے اپنا کام کر جو تیرا کام ہے، یہ نہ پوچھ۔ اب ذرا زیادہ تجسس کے اندر آیا، کہنے لگا نہیں بتلا تو صحیح معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب اس عورت نے کہا مسئلہ یہ ہے، آج تک میں نے کبھی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھا کوئی نہیں، آج تک میں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا کوئی نہیں۔ گناہ کا تصور کرنا تو علیحدہ بات ہے، گناہ کرنا تو علیحدہ بات ہے، آج تک تو میں اس طرف آئی نہیں ہوں، لیکن آج وجہ یہ ہو گئی ہے، اتنا عرصہ ہوا میرا خامن دنیا سے چلا گیا، میرے ساس سسر نے مجھے گھر سے نکال دیا، 4 بچے ہیں میرے، اس حال کے اندر رہ رہی ہوں، میرے دیور جیٹھوں نے منہ موڑ لیا، میرے اپنے بھائیوں نے شاید مانگ دی ہو ہم سے، بھائیوں نے بھی منہ موڑ لیا ہے، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، کئی دن ہو گئے ہیں میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے اپنے آپ پہ تو گزارا کر لیا، اپنا آپ تو برداشت کر لیا، پر اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ میرا معصوم بچہ زمین پہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اس حال کے اندر نہیں، بے ہوشی کے عالم کے اندر ہے۔ اولاد والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اولاد بھوکی ہو والدین پر کیا گزرتی ہے، اولاد پر دکھ تکلیف آ جائے والدین پر کیا گزرتی ہے۔ اماں بھی کہتی ہے بیٹا بیٹی تو کھا لے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ابا بھی یہی بہانے بنایا کرتا ہے، سردیاں گرمیاں محنت کرتا ہے اس لیے کہ میرے بیٹے میرے بیٹیاں کبھی کسی کی محتاج نہ ہو جائے، میرے بیٹے کو بھی فراوانی ہو، میری بیٹی کو بھی فراوانی ہو۔ توجہ طالب والوں، یہاں ایک مسئلہ اور عرض کرنے لگا ہوں، جو بیٹی شادی سے پہلے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، باپ کا نور نظر تھی، جگر کا گوشہ تھی، رات دن بیٹی کے لیے محنت کرنے والا باپ، پتہ نہیں وہ کیا جاتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے کا فرنیچر تو دے دیتا ہے، لاکھوں روپے خرچہ تو کر لیتا ہے، جہیز میں اعلیٰ قسم کا سامان تو دے دیتا ہے، لیکن جب وراثت کی باری آتی ہے باپ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بیٹی معاف کر دینا، رب کعبہ کی قسم ہے جتنی دفعہ بھی معاف کرواتا جائے گا معاف نہیں ہوگا، بھائی بہن کے پاؤں پر بھی ہاتھ رکھ لے مجھے معاف کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی معافی کی صورت کوئی نہیں۔ اللہ دن قیامت کے یہ نہیں پوچھے گا بتا اپنی بہن کو حصہ کتنا، اپنی بہن کو جہیز کتنا دیا تھا، اللہ کبھی نہیں پوچھے گا بتا اپنی بیٹی کو جہیز کتنا دیا تھا، رب پوچھے گا بتلا اس کی زمین میں حصہ آتا تھا، اس کے گھر میں حصہ آتا تھا، اس کی جائیداد میں حصہ آتا تھا، بتلا تو نے کتنا حصہ دیا ہے۔ اگر جہیز تو نے 10 لاکھ کا دیا اور اس کی وراثت میں اگرچہ 1 روپیہ آتا تھا تو نے نہیں دیا، بھائی نے نہ دیا ہو، باپ نے نہ دیا ہو، قیامت والے دن گریبان پکڑ کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے رب اونٹے منہ چلا کے اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کی اور نچلی وادی کے اندر رب ڈال دے گا، ویل وہ وادی ہے جسے جہنم پناہ مانگتی ہے، اللہ اس وادی میں ڈال دے گا، رب کعبہ کی قسم ہے خیال کرنا بیٹی کا حصہ، اگر اس کا مکان ہے اپنے مکان میں بعض حضرات حصہ دینے والے بھی ہوتی ہیں پر مکان میں حصہ نہیں دیتے، اگر گھر میں کوئی جمع پونجی ہے اس میں حصہ نہیں دیتے، خیال کرنا اگر 1 روپیہ بھی تیرے پاس موجود ہے وہ بھی بیٹی اس 1 روپے کی وراثت کی حقدار ہے، اگر اس 1 روپے میں اس کے 25 پیسے بھی بنتے ہیں، اگر نہیں دیا تو تیری نمازیں بھی کوئی قابل قبول نہیں، تیرا حج بھی کوئی قابل قبول نہیں، تیری عبادتیں بھی کوئی قابل قبول نہیں۔ خیر برحال بات عرض کر رہا تھا، اولاد والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، اولاد بھوکی ہو والدین پر کیا گزرتی ہے، اور باپ ماں ہے رو رہی ہے کہتی ہے اللہ کا بندہ کتنے دن ہو گئے ہیں فاقہ کر رہی ہے اولاد میری، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے میسر نہیں ہے، چلو پہننا پرانے کپڑے سے بھی گزارا چل جاتا ہے لیکن کھانے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تو کچھ بھی گزارا نہیں چلتا، میں اس لیے ہاتھ پھیلا کے آئی ہوں تیرے پاس، مجھے پتا ہے تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے انہوں نے نہیں دیے، میں گھر
گھر جا کر مزدوریاں کرنے کے لیے تیار ہو گئی. انہوں نے سمجھا یہ غریب ہے، بے بغ ہے، شاید چوری نہ کر لے. کسی نے مجھے گھر میں نوکری بھی نہیں دی. میں جہاں کوشش کرتی کسی جگہ مجھے نہیں ملتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتی وہاں کسی نے نہیں دیا. مجبور ہو کے تیرے در پہ آئی ہوں، تیرے پاس آئی ہوں. تو اپنی مرضی ہے، جو کچھ تیرا دل کرتا ہے تو کر لے، لیکن یاد رکھنا دن قیامت کا ہوگا. میں بری ذمہ کو مجبور آئی ہوں، گریبان تیرا ہوگا اور ہاتھ میرا ہوگا، اب تیری مرضی ہے. وہ بندہ جلدی جلدی سجدے میں گر گیا، کافی دیر تک روتا رہا. اس نے کہا اللہ میں رات بھی دن بھی صبح بھی شام بھی اللہ تیری نافرمانیاں کرتا رہا. ربا مجھے کبھی تیرا حیا نہیں آیا، ربا تیرا رحم اللہ میاں کبھی مجھے شرم نہیں آئی. میں گناہوں کی دلدل میں پھنستا گیا. اللہ یہ ایک ہی گناہ ہے، ایک ہی گناہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے، وہ بھی مجبور ہو کے آئی ہے. میں تو مجبور بھی نہیں تھا، میں تو پیسوں کے گھمنڈ میں تھا، جوانی کے نشے میں تھا. اللہ میاں میں تو اپنے آپ پہ ناز کیا کرتا تھا. اللہ یہ مجبور ہو کے میرے در پہ آئی ہے، میرے پاس آئی ہے. اللہ مہربانی کر مجھے بھی معاف کر دے. اٹھانا جلدی جلدی اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اس عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگا آج کے بعد تیرے بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے، بہن گھبرانا کوئی نہیں. جب تک زندہ رہوں گا کفیل میں خود بن کے رہوں گا. آج تو ضروری جو مکا ہے وہ نہیں، جو طے ہوا ہے وہ نہیں. یہاں سے لے جانا سامان لے جا، کھانے پکانے کا سامان لے جا، پیسے لے جا، جب تک ضرورت رہے گی تجھے دیتا رہوں گا. توجہ توجہ ایمان والے پر رب اتنا غفور الرحیم ہے، مہربان ہے. اللہ کو پتا ہے زندگی کا دھاگا کب ختم ہونے والا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا رات روتے روتے گزار دی، ابھی صبح بھی نہیں ہوئی، اجل کا فیصلہ آ گیا، فرشتے آ گئے، روح اور جسم کا تعلق جدا ہو گیا ہے. توجہ صبح جب جانے لگے ہیں لوگ اپنی نماز پڑھنے کے لیے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے، ایک بندے کی اچانک نظر پڑی ہے. آج دیکھتے ہیں رات اس نے کون کون سا گناہ کیا ہوا ہے. اب دروازے پہ لکھا ہوا قد غفر اللہ للکفل، میں اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے. وہ پریشان ہو گیا ہے، خیریت تو ہے، رات دن گناہ کرنے والا آج کون سی نیکی کی ہے. وہاں ہجوم کٹھا ہوتے ہوتے پورا علاقہ کٹھا ہو گیا ہے. بڑا عجیب واقعہ ہے. کافی دیر انتظار کے بعد دروازہ کھٹکایا، دروازہ نہیں کھلا. زور سے پیٹنا شروع کر دیا، دروازہ نہیں کھلا. دروازے کو توڑا گیا. جب اندر جا کر دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، روح جسم میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں. اللہ کو پیارا ہو گیا، مولت اتنی سی ملی ہے. توجہ ایمان والے اب پریشان ہو گیا. گناہ اس نے کون سا نیکی اس نے کون سی کی ہے، اللہ کو راضی اس نے کس انداز میں کیا ہے، رب سے معافی کس انداز میں مانگی ہے. توجہ ایمان والے جب اس عورت کو پتا چلا ہے کہ کفل کی موت ہو گئی ہے اور معاملہ یہ ہے، اللہ نے ان دروازے پہ لکھوا دیا ہے، لکھ دیا اپنی قدرت سے. اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. واپسی آئی نا، آ کے ان لوگوں سے کہنے لگی مسئلہ یہ ہے، رات میں ہی آئی تھی، ایک ہی بات کی، اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے، رب نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. رب کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اور کائنات والو میرے بندے وہی ہیں جس سے گناہ ہو جائے موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لے. اللہ میاں ایک گناہ معاف کرے گا، دو کرے گا، 10 کرے گا. اللہ فرماتے ہیں جميعا، سارے کے سارے گناہ. جن گناہوں کا علم تھا وہ گناہ کیے وہ بھی معاف، جن کا علم نہیں تھا اللہ علمی میں ہو گئے وہ بھی معاف. جو دانستہ کرتا رہا وہ بھی معاف، جو چھپ کے کرتا رہا وہ بھی معاف، جو رات کی تاریکیوں میں کرتا رہا وہ بھی معاف، جو دن کی روشنی میں کرتا رہا وہ بھی معاف. بڑے بھی معاف، چھوٹے بھی معاف. ایک دفعہ توبہ کر کے دیکھ لے، اللہ سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اپنا خاص بندہ بھی بناتا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج رب کو راضی کر لو، آج معافی مانگ لو. کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا. شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ابھی جان نکل جائے،
کوئی بھروسہ نہیں، کر سو معافی تو اللہ کے دربار میں عمل کی توفیق۔ 1 منٹ بابو جی